الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آور لائفز. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں. فائنینشیل فیئر کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں, کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے. فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر. دوسرا ریلیشن شپس, لوگ کہیں بدل نہ جائیں, میری وائف بدل نہ جائے, میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے, میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج. میرا پرسیپشن, میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے, مجھے حقیر, کمتر, کمزور تو نہیں سمجھتے, میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو we'll be talking about 3 principles of a successful life, کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں, پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے, اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو. جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا, جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا, اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی, آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ کروں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں اور عمرے کروں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں, میں اپنی جاب کروں, دنیا کماؤں, رشتہ داروں کے ساتھ رہوں, فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں, سلیپ مینجمنٹ کروں, ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر, مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں. مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک. من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو. جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا, فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املا صدرک غنن واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تجھے مالدار کر دوں گا. واسد فقرک, اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا, تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا, اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر, فرض نمازیں پڑھا کر, اپنی زبان کا اچھا استعمال کر, گالی گلوچ نہ دیا کر, سود کو نہ پریفر کر, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ, there are some people who are praying, وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ اپنی جاب, اپنی بزنس, اپنی پولیٹکس, اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اینڈ there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ,
وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے. تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کر دی کہتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پورن ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب. زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں. ولکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی رچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدر کا غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. واسود فقرک، اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا، مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی، تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا، پھر بھی غربت سے دور نہیں کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر، کبھی کچہری کا چکر، کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوگا. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارننگ ہیبٹس کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے، رائٹ؟ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، رابن شرما لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی مثال فرمایا کہ تم صبح اٹھ کے کام کرو. اور کہا من اصبح، جس شخص نے صبح کی، وہ دنیا اکبر ہمہ، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم اس کی دنیا کی زندگی ہوئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، آلدو فرض نہیں ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تو ہے، کوئی معاملہ تو ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کل رات عشاء نہیں پڑھی، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں جاب پہ ڈنڈی مارتا ہوں، میں اپنا مال ایپ والا بیچتا ہوں، میں جھوٹ بول کے 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں. دنیا اس کی ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، اس کو آخرتی پرواہ نہیں ہے. شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. پھر وہ کبھی ہاسپٹلز میں نظر آئے گا، کبھی کچہریوں میں، کبھی کورٹس میں، کبھی تھانوں میں، کبھی گھر والوں کے رولے سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور فقیر کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے. all what he'll fear is poverty، اور غربت، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، یہ گھر مجھ سے چھن نہ جائے. بزنس کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کے بینکرپسی کی وجہ سے میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ جس میں مجھے سب کچھ بیچنا پڑ جائے، مجھے بچوں کو اسکول سے نکلوانا پڑ جائے، مجھے یہ اپنا لگژریس لائف سٹائل دینا نہ پڑ جائے. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری اس کی آنکھوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے، وہ ہر ٹائم فقیری سے ڈرتا رہتا ہے. He doesn't enjoy his wealth. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس کتنی آتی ہے؟ جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اس نے کوئی ایکسٹرا تو نہیں کمائی. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمَّهُ، وفي روایت اخرى والآخرۃ نیتہ، جس نے صبح کی اور آخرت سب سے بڑی اس کی انٹینشن ہوئی، آخرت سب سے بڑا اس کا ہم، اور ہم میرا فجر تو نہیں رہے گی، او الحمدللہ نہیں رہی، میری تہجد، او یار میری تہجد رہے گی بٹ کل سے میں ارادہ کرتا ہوں کل سے پڑھوں گا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، میں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنی ماتحت غریبوں اور فقیروں سے جو میرے انڈر کام کریں انہوں گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا. آخرت اس کی پرائرٹی ہوتی ہے. اللہ کیا کرتے ہیں جل وعلا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی غنا کو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. He lives a rich life. His heart is open and free. His heart enjoys the life. وجمع علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس نے کوئی کام 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے کام ٹھک 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 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یار فلاں
یار پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اس کی پکچر بھیج دے. اچھا یار کوئی کانٹیکٹ مل گیا، ایسے ٹائم پہ گئے جس ٹائم رش نہیں ہے، پارکنگ مل گئی، بلاکیجز سے بچ گیا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. اس کے کام ہی لیوز اے پروڈکٹیو لائف. اس کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اس کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. اللہ سے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ اگر میں ایک پیپر کو لوں اور اس کو پھاڑ دوں اور اس کے بہت سارے پیسز کر دوں اور ایسے بکھیر دوں کمرے میں اور آپ کو بولوں کہ اٹھائیں، آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن میں ایک ہی پیج کو اٹھا کے رکھوں اور کہوں یہ مجھے اٹھا کے دینا، تو آپ کے لیے آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بکھیر نہیں دیا گیا. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو سیٹل کر دیتے ہیں. وی وانٹ ٹو لیو اے پروڈکٹیو لائف، وی وانٹ ٹو لیو اے سکسیزفل لائف. ہم بہت ساری بکس پڑھتے ہیں، ایٹامک ہیبٹس اور 1 منٹ مینیجر، کیا پڑھتے ہیں، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، دنیا کی تمام بکس پڑھ لیں، بٹ ہماری زندگی میں برکت اور پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، ہم نے آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں بنایا. وی ہیو ٹیکن اللہ آؤٹ آف دا ایکویژن. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے گی. نہیں، دس نیور ہیپنز. یو ہیو ٹو ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دا ایکویژن. وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل اور خوار اسے قدموں میں ہو کے آتی ہے. اس نے اللہ کے لیے وقت نکالا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں، ایسے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. I have met millionaires and I have met some billionaires as well. اور میں نے سبحان اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں کہ 7 نسلیں بیٹھ کے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے غریب ہیں، وہ اتنا خوف زدہ ہیں، ان کی لائف اتنی بکھری ہوئی ہے کہ they don't have that leverage to spend that money on themselves. اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس مال کو اپنے پہ خرچ کر سکیں، اسے بینیفٹ اٹھا سکیں. They live a life full of anxiety, full of antidepressants and Lexotanil and Xanax. وہ یہ کھاتے کھاتے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں ان کی زندگی سے. یہ غریب انسان ہے، اور بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ایسی زندگی مت دینا. اور میں کتنے چوکیداروں سے بھی ملا، ڈرائیور سے بڑا تعلق رہتا ہے، آنا جانا ٹریولنگ میں. اللہ اکبر. ایون ابھی ریسنٹلی میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، میں فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا، تو وہ ڈرائیور تھا بوڑھے انسان، 57 ایئرز آف ایج. ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، میدے کا مسئلہ بھی تھا، اینڈ ہی واز آن میڈیسنز بیکاز انہوں نے غلطی سے کف سیرپ میں انہوں نے ایک کاکروچ والی دوائی ڈالی ہوئی تھی، تو اس کو غلطی سے انہوں نے پی لیا ایکسیڈنٹلی. یہ مسائل آ گئے. اینڈ ہز سیلری واز واٹ 20,000 روپیز. اور میں نے کہا آپ پھر کیسے سیونگ کرتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ رب کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا. کیسے انسان فقر سے ڈرے کہ جب وہ عبد الغنی ہے، غنی کا بندہ ہے، جب اس کو توکل اللہ کے ذات پہ ہو، اللہ کے لیے، اور 5 وقت کا نمازی وہ شخص. کہتے میں اصولوں کا پکا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نہ ہی ظلم برداشت کرتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں لوگوں پہ. میں نے کہا کہ سیونگ کتنی ہے؟ کہتا ہے بھی میرے پاس پرابلی کوئی 7-8 ہزار پڑے ہوں گے جیب میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ. رچ پیپل، دل غنی ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ دے رہا ان کو، وہ کھا پی رہے ہیں اللہ کے رزق سے. اینڈ دیر آر سم پیپل ہو ہیو ملینز آف ڈالرز اینڈ روپیز بٹ دے آر پور. ان کا دل تنگ ہے. دس ورلڈ از لائک اے شیڈو. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں جب دین سے دور تھا، اور میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی، بٹ بڑی بیسک سی دی. لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے. This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی. امام حسن البصری کہا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، او ینگ پیپل، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your dunya. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. If you have one fear, which is آخرہ.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جس کا غم ایک غم ہوا نا آخر تک غم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں، اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لم یبال اللہ فی ای اودیتہ حلق، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ اکبر. اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس بندے کی، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینا چاہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. تو یاد رکھیں جس کو مزید کی ضرورت ہے نا وہ غریب ہے. جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے وہ بڑا غریب انسان ہے. اور جو شخص سیلف لیسنس کو پا گیا، جو شخص سیلف ایکچولائزیشن کو پا گیا، وہ پیسے کا محتاج نہیں ہے، وہ بڑا امیر انسان ہے. جو معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو گیا نا، یہ اس انسان کی عظمت کی دلیل ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ ہم اپنی آخرت کو کمپرومائز کر دیں بائی یوزنگ آر ٹنگز اور یوزنگ آر ہارٹ. اور یاد رکھیں زبان اور دل ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان، ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو. اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں. سو دوسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ من عامل للآخرہ، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز افیئرس. اللہ ول میک ہز لائف ایزی پیزی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسانی سے زندگی گزروا دیں گے. دے لیو اے رچ لائف، دے لیو اے رچنس. میں مال کی بات نہیں کر رہا. دے لیو، شاید پرابلی ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 پڑے ہوں، بٹ ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص سے تو میں ملا، گارڈ تھے، جو کہ میں صبح صبح سائیکلنگ پہ نکلتا تھا فجر کے بعد. تو میں مین ہائی ویز کو چھوڑ کے ایک دن میں نے کہا میں ذرا اسٹریٹس میں گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے گھر صبح جاگتے ہیں، کون سے گھر سو رہے ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی اکثر گھر صبح فجر کے بعد سو رہے تھے. تو میں ایک گلی کے اینڈ پہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا خوبصورت درخت تھا، بہت پرانا، 600 سال پرانا پرابلی، ہیوج ٹری. تو میں اس کو دیکھ کے آئی واز امیزڈ. اس میں بہت ساری چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اٹ واز فل آف برڈز. تو میں رک گیا تو سامنے گارڈس آ گئے اور بزرگ سے بابا جی تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پتر، ٹھیک ٹھاک. میں گپ شپ مارنے شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ اس گھر سے آئے؟ انہوں نے کہا جی. اینڈ دیٹ ہاؤس واز بیوٹیفل ایز ویل. بڑا سا لان اور ہیوج ہاؤس، اینڈ دا لان واز فل آف فروٹس اینڈ لیمنز اینڈ ٹریز، اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی یہ سارا ویجیٹیشن اور یہ ساری پلانٹیشن کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کے مالک کے ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور دونوں سارا دن تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. دونوں صبح نکلتے ہیں، شام میں گھر آتے ہیں. ایک پتنی ڈاکٹر ہے، ایک بیوی پتنی وہ بھی کوئی کام کرتی ہے. تو دونوں نکلتے ہیں اور ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے بیٹا، اللہ معاف کرے. ہر ٹائم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی پھر یہ گھر سارا کون انجوائے کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. یہ ٹریز میں نے لگائے، یہ پلانٹس لگائے، یہ فروٹس میں نے لگائے، اور ان کے فروٹس میں کھاتا ہوں. میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے، میں یہ گارڈننگ کرتا ہوں. صبح آتا ہوں، شام کو چلا جاتا ہوں. میں اپنے بارے میں بتائیں کہ تو میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، ایک فلاں مسجد کا امام ہے. اور یہ کرتے کرتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. آئی لیو اے بیوٹیفل لائف. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ یار، دس گائے از رچ، دس گائے از انجوائنگ ہز لائف. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کام اس کے سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آسانی کر دی ہے.